بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ سینئر صحافی عامر ہاشم خاکوانی کی ایک خوبصورت تحریر جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ اخوت ویلفیئر کے بانی اور ملک کے نامور سماجی کارکن ڈاکٹر امجد ثاقب نے بیان کیا کہ ایک روز مجھے اچانک خیال آیا کہ اسکول کے زمانے میں ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے بڑی شفقت اور محنت سے ہمیں پڑھایا، کئی ایسی بنیادی باتیں جو ان سے سیکھی بعد میں دنیا کی معروف درسگاہوں میں کام آئی۔ تو میں نے سوچا کہ ہمارے وہ ٹیچر ریٹائر ہو چکے ہیں، پینشن پر گزارا کر رہے ہوں گے، ان کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنے آبائی شہر کے ایک دوست کو فون کر کے ان ٹیچر کا ایڈریس لیا اور پھر ایک مناسب رقم کا چیک ان کے نام بھجوا دیا۔ چند دنوں کے بعد استاد صاحب کا جوابی خط آیا تو میں پڑھ کر دنگ رہ گیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے کہیں پڑھا کہ علامہ اقبال شاعر مشرق اس لیے بنے کہ انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں نے بھی دن کا بیشتر حصہ درود شریف پڑھنے میں صرف کر دیا اور اب تک میں 10 لاکھ مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ ارادہ یہی ہے کہ اگر اللہ پاک نے مہلت دی، زندگی ملی تو 1 کروڑ مرتبہ مکمل کر لوں گا۔ لیکن آج کل پریشانی میں تھا، ایک مالی مشکل درپیش تھی، کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہتا تھا اور دل میں یقین تھا کہ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ آج صبح ہی تمہارا چیک آ گیا اور یہ بالکل اتنی ہی مالیت کا ہے جتنی مجھے ضرورت تھی، اور یہ ساری کی ساری برکات درود شریف کی ہیں۔ میرے عزیزو، اس واقعے سے میں خود بھی جب میں نے یہ پڑھا تو میں بہت متاثر ہوا کہ ایک سکول ٹیچر کو ان کے شاگرد نے کچھ رقم دینے کا سوچا، یعنی مالی مدد کرنے کا سوچا، اور استاد صاحب بھی ان دنوں کسی مالی مشکل میں گرفتار تھے، اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے دیکھیں سلسلہ کہاں سے چلا۔ اللہ پاک نے ان کے شاگرد کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے استاد کی مدد کرو، اور درود شریف کی برکت سے استاد کی مالی مشکل دور ہو گئی، انہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل گئے۔ تو دیکھیں کہاں سے سلسلہ چلا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، حالانکہ وہ شاگرد پہلے بھی یہ سوچ سکتے تھے، لیکن جب درود شریف پڑھنا شروع کیا اور مالی مشکل آئی تو اللہ پاک نے درود شریف کی برکت دکھلائی کہ دیکھ میرے بندے میں کہاں کہاں سے وسیلے پیدا کرتا ہوں تیرے لیے۔ میرے عزیزوں، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ ان مشکلات سے بھی درود شریف کی برکت سے نکل آتے ہیں جہاں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ آخری سٹیج ہے، مایوسی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن پھر درود شریف آپ کے کام آ جاتا ہے۔ پچھلی قسط میں درود اور دعا کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ درود کے بعد دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ دعا نہیں مانگتے وہ غلطی کرتے ہیں۔ اب دعا کس طرح مانگنی ہے، آئیے آج ہم اس ویڈیو میں دعا بھی مانگ لیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کن لفظوں میں دعا مانگنی چاہیے، کس انداز میں دعا مانگنی چاہیے، کس رکعت سے دعا مانگنی چاہیے۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ اسی انداز میں دعا مانگا کریں، فالو کریں اس چیز کو، انشاءاللہ آپ کے دل میں یہ بات اترے گی اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بھی آئے گا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جائے، لیکن اچھی بات سیکھنے کے لیے اگر تھوڑا سا ٹائم دینا پڑ بھی جائے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو چلیے دعا شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، ہینڈ فری لگا لیں، اگر ہینڈ فری نہیں لگائی ہوئی ہاتھوں کو اٹھا لیں، دعا مانگتے ہیں۔ آپ آمین کہیے گا، میں دعا مانگ رہا ہوں۔ 27ویں شب بڑی ہی بابرکت شب آ رہی ہے، اس رات میں بھی اس دعا کو سنیے گا اور آمین کہیے گا۔
انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ پاک تمام دلی حاجات کو قبول فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یا اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، والدین کے، اساتذہ کے، بہن بھائیوں کے، عزیز و قارب کے، دوست احباب رشتہ داروں کے، الغرض پوری امت مسلمہ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جان بوجھ کر کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، انجانے میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، دن میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، رات میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، محفل میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، تنہائی میں کیے گئے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ الہی آپ رحیم ہے اور معاف کرنا آپ کی شان رحیمی ہے، اور معاف کرنے کو آپ پسند بھی کرتے ہیں۔ بس اے آدم علیہ السلام کی خطاؤں کو معاف کرنے والے، ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتیوں کو بھی معاف کر دیجئے، امت محمدیہ کو معاف کر دیجئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے امت محمدیہ کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو قرض دار ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دیجئے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما دیجئے، اور جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ان کی اولاد کو درود شریف پڑھنے والا بنا دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ اجر عطا فرما دیجئے، جو محتاج ہیں ان کی محتاجی اور تنگ دستی کو دور فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال لازوال عطا فرما دیجئے۔ تیری شان جل جلالہ، میری مانگ رزق حلالہ، میری عاجزی کو قبول کر، میری زندگی کا سوال ہے اے اللہ، ہماری زندگیوں کا سوال ہے رب کریم، رزق حلال عطا کر دیجئے۔ یا اللہ ہماری دلی حاجات کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ گنہگار سہی آپ کے در پر آئے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے سوال کرتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق پر ہونے کے وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہماری خالی جھولیوں کو بھر دیجئے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ اے اللہ آپ کے سوا کس سے مانگے، کون دے گا ہم جیسے لاچاروں کو، غم کے ماروں کو، اللہ جی عطا کر دیجئے نا، کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت رواں کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اے اللہ کون ہے ہمارا آپ کے سوا، کس سے مانگے، کس کے دروازے پر جائیں، یقیناً اے اللہ کوئی نہیں ہے آپ کے سوا دینے والا۔ بس اے کل مخلوق کے خالق، شش جہت کے رازق، زمین و آسمان کے عالم، کل کائنات کے مالک، رب اکبر، پروردگار عالم، عطا کر دیجئے،
بخش دیجئے۔ اگر آپ نے ہی اپنے در سے بھگا دیا، دھتکار دیا، تو میرے مولا ہم کہاں جائیں گے؟ کس سے مانگیں گے؟ ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، مر مٹ جائیں گے۔ اے اللہ رحمت والا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم، آپ کی رحمت تو ہے ہی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، بس اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کر دیجئے۔ اے اللہ جو بچے بچیاں شادیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ ان سب کے نصیب اچھے کر دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں والا بنا دیجئے۔ اور جو بہنیں گھریلو جھگڑوں کا شکار ہے، اے اللہ ان کے گھروں کو امن والا، برکت والا، سکون والا بنا دیجئے۔ رب کریم، معاشرے میں عزت والی، عافیت والی، برکت والی زندگی عطا کر دیجئے، درود پڑھنے والی موت عطا کر دیجئے۔ ہمارے گھروں، ہماری عزت و آبرو، جان مال کی حفاظت فرمائیے، خیر و برکت اور عافیت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کے دلوں کی حاجات کو سن لیجئے، سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے، قبر میں حشر میں سلامتی عطا کیجئے، پل صراط پر درود شریف کا نور عطا کر دیجئے، اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق بنا دیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے رب کریم کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سفارش کر دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول کروا دیجئے۔ یہ بھی نہیں کہ میرا مرض لا علاج ہے، یہ بھی نہیں کہ تجھ کو نہیں ہے میری خبر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سہارا دیجئے، مشکلات اور غموں میں سر پر دست شفقت رکھ دیجئے۔ یا اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع بنا کر آپ سے مدد مانگ رہے ہیں، اے اللہ اب تو عطا کر دیجئے نا۔ اے اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے در سے کبھی دشمنوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اے اللہ، آج آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، وسیلے اور واسطے سے ہمیں بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، ہمارے پٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہماری دعاؤں کو سن لیجئے، ہماری آہوں کو سن لیجئے، سسکیوں کو سن لیجئے، ہماری جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدد کر دیجئے، شفاعت کر دیجئے۔ اے گنبد خضراء کے مکی، میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگا، دل میں تھا کہ یہ مانگنا ہے لیکن اب یاد نہیں، رب کریم آپ دلوں کے حال سے واقف ہے، ہماری تمام تر دلی حاجات کو قبول فرما لیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، دین پر چلنے والا بنا دیجئے، درود شریف کی کثرت کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ درود شریف کو پھیلانے والا، اشاعت کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، اے اللہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال خرچ کرنے والا بنا دیجئے۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اے اللہ زندگی دیجئے تو درود شریف پڑھنے والی، موت دیجئے تو درود شریف پڑھنے والی، اور اے اللہ اگر قبر میں بھی آپ کی اجازت ہو، آپ کا حکم ہو، آپ کی رضا ہو، اے اللہ ہمیں قبر میں بھی درود شریف پڑھنے والا، حشر میں بھی درود شریف پڑھنے والا، پل صراط پر بھی درود شریف پڑھنے والا، اور جنت میں بھی درود شریف پڑھنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اس رستے پر استقامت نصیب فرما دیجئے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔